اچھا سر، ایک مرد کا عورت کو دیکھنا اور ایک عورت کا مرد کو دیکھنا، یہ دونوں ایک جیسے ہی عمل ہیں؟ ایک جیسے عمل تو نہیں ہے. اگر ایک جیسے عمل ہوتے تو مردوں کو بھی نقاب کروایا جاتا، چہرے کا پردہ مردوں کا بھی کروایا جاتا. اس کے اوپر اجماع ہے کہ عورت کا مرد کو دیکھنا جائز ہے، کیونکہ عورت پیسو ہوتی ہے اور مرد ایکٹیو ہوتا ہے، جب تک کہ اس میں شہوت نہ ہو. اگر شہوت ہوگی تو عورت مرد کو نہیں دیکھ سکتی. لیکن مرد کا عورت کو دیکھنا ہر حال میں حرام ہے، غیر محرم کو، شہوت ہو یا نہ ہو، کیونکہ مرد ایکٹیو ہوتا ہے، عورت پیسو ہوتی ہے. اور عورتیں زیادہ شریف ہوتی ہیں، یہ مرد زیادہ بدماش ہوتے ہیں. پھر سر عورت کا جو ٹی وی دیکھنا ہے وہ بھی ایک طرح سے ٹھیک ہو جائے گا پھر اگر اس لاجک کو لے لیا جائے؟ ٹی وی کا تو مسئلہ ہی ڈفرینٹ ہے نا. ٹی وی پہ تو جھوٹ چل رہا ہے، ڈرامے چل رہے ہیں، اور ڈرامے تو ویسے ہی غلط ہے. ہاں مرد کے دیکھنے کی بات کر رہا ہوں سر. مرد جب مرد تو اوبویسلی ڈراموں میں موجود ہیں، ہاں جی، تو وہ ان پہ جب نظر پڑتی ہے تو وہ سر ڈرامے دیکھنا ہی غلط ہے. اب آپ اگلی بات تو بعد میں کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں سینما میں کون سی فلم چلے، سینما ہی غلط ہے بنانا ہی، اگلی بات تو چھوڑ ہی دو. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا سر، اولاد کے درمیان جو فرق ہے کیا اور یہ ڈراموں نے میں آپ کو بتاؤں بیڑا غرق کیا ہے. ان ڈراموں نے اتنا بیڑا غرق کیا ہے کہ یہ جو جگہ جگہ خودکشی کے کیسز ہو رہے ہیں، ناکام محبتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ معاملات ہو رہے ہیں، یہ ڈراموں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ڈراموں میں آپ کو وہ لائف دکھائی جا رہی ہے. ایک ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا، اس وقت جو ڈرامے تھے مورل لیسنز والے تھے. جی، اندھیرا اجالا لگتا تھا، وارث جب دوبارہ لگا ہم نے دیکھا، من چلے کا سودا، یہ اس میں سے کچھ لوگ لیتے تھے. اب تو رومانس ہی ہے صرف، وہ بھی جھوٹا. وہ آپ کو وہ زندگی دکھا رہے ہیں جو 0.0001% لوگوں کی بھی دنیا میں زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. غریبوں کی زندگی کہاں دکھائی جا رہی ہے؟ اب اشفاق صاحب جیسے تو لوگ ہی فوت ہو گئے ہیں کہ جو اس طرح کی چیزیں لکھیں کہ لوگوں کے لیے کوئی ہدایت کا پہلو بنے. ورنہ یہ آپ کو سال میں ایک ڈرامہ آتا تھا، بڑا مطلب وہ لرننگ ہوا کرتا تھا. تو اب تو ڈرامے ہی رہ گئے ہیں خالی. ٹھیک ہو گیا جی، جزاک اللہ. سر اولاد کے ٹیشو پیپر بھی دے دینا. اولاد کے درمیان محبت کا ایک فرق ہوتا ہے. جی ہاں، ظاہر نیچرل ہے. یہ نیچرل ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہے. جی یہ نیچرل ہے. بیویوں کے درمیان بھی اس طرح ہی ہے، نیچرل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن اگر کسی ایک بیوی کی طرف میرا رجحان زیادہ ہو جائے، دلی محبت تو آپ چینج نہیں کر سکتے، کم زیادہ کو برابر نہیں لا سکتے، لیکن دنیاوی معاملات میں برابر رکھیں. اگر آپ کو ایک بیٹا زیادہ عزیز ہے، یہ نہیں اس کو زیادہ پیسے دے دیں، دوسرے کو کم. یہ چیز آپ کے اختیار میں، جو چیز آپ کے اختیار میں ہے نا، دلی جذبہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جی اچھا مجھے بتائیں، دنیا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ اپنی تقدیر کو تو نہیں چینج کر سکتے، لیکن آخرت آپ کے اختیار میں. سر کتنا یہ میرا جملہ گولڈن کوٹ ہے. دنیا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ پہ کب تکلیف آنی ہے، پریشانی آنی ہے، مصیبت آنی ہے، آپ کا مستقبل کیسے گزرے گا. آخرت آپ کے اختیار میں. آپ آج اللہ کے لیے ڈیسیژن کریں، آخرت اپنی بنانی شروع کر دیں. آپ کو گیون سرکل، اللہ نے یہ بھی نہیں کہنا کہ تو نے 60 سال نمازیں پڑھی ہیں، نہیں. آپ یہاں سے نیت کر کے اٹھیں، ایک نماز بھی نہ جا کے پڑھ سکے جنت میں، کوئی اس نے حساب کتاب نہیں لینا کہ اس نے نیت کر لی تھی. آخرت آپ کے اختیار میں. تو اس طرح بیٹوں کے ساتھ بھی جو تفریق والا معاملہ ہے، اس میں جو چیز کوانٹیفائی ہو سکتی ہے وہ آپ برابر رکھیں. تو پھر جو ترجیحی تعلق ہے وہ بھی اوبویسلی نہیں ہونا چاہیے. جو کوانٹیفائی ہو سکتا ہے وہ کر لیں. دیدی کو تو نہیں ظاہر ہے، ایک بیٹا خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے یا اس کے معاملات زیادہ بہتر ہیں تو آبویسلی آپ بھی اس کی طرف زیادہ بہتر ہوں گے. اچھا، ایک بیٹا جو ہے وہ آ گیا ہے قرآن و سنت کے منہج پر، اور اس نے اس طرح نماز بھی پڑھنی شروع کر دی ہے اور احادیث کے ریفرنسز بھی اپنے والدین کو دیتا ہے، لیکن جو اس کے والدین ہیں اور والدہ خاص طور پر وہ حدیث کوٹ کرتی ہے کہ جی جو اکثر علماء بھی کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کے اپنی والدہ کی بات سنتا. اس حدیث کو کوٹ کرنے کے بعد والدہ اگر یہ کہے کہ جی تم وہ رفع دین بھی چھوڑ دو اور تم جو او سرکار چکو کی پیر بنا لگے ہو منو اللہ دو بندے ہو چڑھ دو، اچھا اس طرح نہ اور والدین کا کہا نہ مان کر تم والدین کی گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہو، تو اس صورت میں جو لڑکا ہے وہ کیا کرے؟ پہلی بات تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے. یہ ہمارے جو میٹھے میٹھے جھوٹے وائزین ہیں نا، یہ انہوں نے واقعہ مشہور کیا ہوا ہے. یہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے، کسی مسند کتاب کے اندر. یہ واقعی جھوٹا ہے.
کہ میری والدہ مجھے آواز دیتی میں نماز توڑ دیتا. جھوٹ. سورہ لقمان میں واضح ہے کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے حکم دیں کہ تم میرے خلاف چل, پھر ان کا کہا نہ ماننا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا کہ مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ خالق کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتی. تو یہ ماں کہتی ہیں میں دودھ نہیں بخشاں گی. ماں سے پوچھو یہ دودھ تم نے بنایا ہے, بچہ تم نے بنایا ہے, تم لوگوں نے تو ایک دنیاوی لذت اٹھائی, اس کے اینڈ پہ بچہ تو اللہ نے بنا دیا, دودھ اللہ نے اتارا, تمہارا تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا. تو تم لوگ کس طرح دعوے کرتے ہو؟ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دینا, یہ بھی بڑا مشہور کیا ہوا انہوں نے. تو اس میں میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں. ماں باپ کا کوئی اختیار نہیں ہے, ماں باپ کا اختیار چھن جائے گا جہاں پہ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی بات آ جائے گی بس. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں جو کسی کو سمجھانی پڑے. سر اس میں چپل سے بچنے کے لیے انسان کو اپنا رویہ پھر نارمل رکھنا چاہیے اپنے والدین کے ساتھ. خاموشی, ایک چپ 100 سکھ. ٹھیک ہے, خاموشی اختیار کریں, چلیں اسی طریقے سے جیسے اللہ نے کہا ہے.